شاعر جب اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے، فرضی حکایت یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس طرح شعر میں آنے والے حوالے کا شعر کے مفہوم سے گہرا تعلق ہوتا ہے تو شعر کی اس خوبی کو تلمی کی صنعت کہتے ہیں۔ مثلاً دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جاں نثار ازلی شیر دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، تم کرو صاحب قرآن جب تلک، ہے طلسم روز و شب کا در کھلا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا کہا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال، بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال، چرخ گویا ہے آپ درے گربال۔ اس شعر میں شاعر نے چرخ یعنی آسمان کو گربال یعنی چھلنی کی طرح بتایا ہے۔ بارش کی بوندیں ایسی ٹپک رہی ہیں گویا چھلنی سے پانی ٹپکتا ہے۔ شعر میں آنے والا لفظ گویا چرخ اور گربال کو باہم جوڑ رہا ہے۔ شاعری میں اس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانے کی صنعت تشبیہ کہلاتی ہے۔ دوسری مثالیں چاند سا چہرہ، پتھر جیسا دل، پھول جیسے ہونٹ وغیرہ۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشببہ کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو ایک جیسا بتانے والے الفاظ گویا، جیسے، طرح، سا، مثال، مانند، صورت وغیرہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ درجہ بالا مثالوں میں چرخ، چہرہ، دل، ہونٹ مشبہ ہیں اور گربال، چاند، پتھر مشببہ ہیں اور گویا، سا، جیسا، جیسے حروف تشبیہ ہیں۔ یہ دنیا میں تو میں تجھ کو بہت ڈھونڈ چکا، جیون کی گنگا ہے گہری یادوں کے ہنسی بت خانے سے روشنی، صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار۔ ان مصروں میں دل کی دنیا، جیون کی گنگا، یادوں کے ہنسی بت خانے، ماتم کا غبار کی اضافتیں آئی ہیں۔ ان میں دل کو دنیا، جیون کو گنگا، یادوں کو بت خانے اور ماتم کو غبار کہا گیا۔ اگر دل کو دنیا جیسا، جیون کو گنگا کی طرح، یادوں کو بت خانے جیسا اور ماتم کو غبار کی مانند کہا جاتا تو اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتایا جاتا اور یہ تشبیہ کہلاتے، مگر یہاں حروف تشبیہ جیسا، طرح، مانند وغیرہ استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دیا گیا ہے، یعنی دل کی دنیا کی طرح، بلکہ اپنے آپ کو دنیا ہی۔ اس طرح حروف تشبیہ کے بغیر ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ اس میں مشببہ اور مشبہ کو مستعارلہ اور مستعارمنہ کہتے ہیں۔ اس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کہنے کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جو دو چیزوں کو ملاتی ہے۔ کچھوا ہے وہ چڑھائے پہ ہرنی ہے۔ شعر میں جب ایسی کوئی بات کہی جائے کہ اس کا واقع ہونا حقیقت سے پرے ہو تو اس صنعت کو مبالغہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، جوش باراں سے بہہ گئی ہے بات۔ شاعر بارش کی شدت کو بیان کر رہا ہے کہ اب کے سال اتنی شدید بارش ہوئی کہ اس کے جوش اور زور سے بات بھی بہہ گئی۔ بات کا بہنا ایک محال بات ہے، مگر شاعر نے اسے بھی بارش کے طوفان میں بہا دیا۔ شعر میں جب ایسی کوئی بات کہی جائے کہ اس کا واقع ہونا حقیقت سے پرے ہو تو اس صنعت کو مبالغہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہنے پڑے قصیدے کئی جس کی چال پر، کچھوا ہے وہ چڑھائے پہ ہرنی ہے ڈھال پر، مرغی کی طرح دھول پروں سے اڑائے ہے، 100 بار دن میں جیل کے رستے دکھائے ہے۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی چیز کو دوسری چیز کے مشابہ بیان کرتا ہے تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ چاروں طرف سے بند ہے وہ صندوق کی طرح، چاروں طرف سے بند ہے وہ صندوق کی طرح، چلنے سے پہلے اچھلے ہے بندوق کی طرح۔ اس شعر میں کار کو تشبیہ دی گئی ہے اس لیے یہ لفظ مشبہ ہے۔ لفظ صندوق سے تشبیہ دی گئی ہے اس لیے یہ لفظ مشببہ ہے۔ جیسے دریا ابلتے دیکھے ہیں، جیسے دریا ابلتے دیکھے ہیں، یہاں 100 پرنالے چلتے دیکھے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، کلیوں کی طرح سے کھلتی ہوئی، پھولوں کی طرح سے ہنستی ہوئی، ساری شکلیں کھو جائیں گی، زمرد کی مانند سبزے کا رنگ، زمرد کی مانند سبزے کا رنگ، روش کا جواہر